اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبتيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسے آپ خواتین و حضرات ناظرین و سامعین کو یاد ہے، ہماری یہ روایت رہی ہے کہ اگر جمعہ کے دن یا اس سے ایک دو دن بعد کسی بھی امام معصوم کی شہادت یا ولادت کی تاریخ ہو تو اس مناسبت سے اور اس معصوم کے بارے میں اتنا تو دامن وقت میں وہ گنجائش نہیں ہوتی، تقریباً حسب توفیق اور بطور تبرک اس معصوم ہستی کے بارے میں اور ان کے مقام و منزلت کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے 2 دن پہلے ہی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی محافل میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس احیاء امر اہل بیت کے عمل کو تا حیات زندہ اور باقی اور جاری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون جنت کا جو مقام ہے، ایک تو یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور دیگر مقامات پر بھی اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے معیار کو بیان کیا ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ خدا کے نزدیک سب سے افضل وہ ہوتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ خدا کی مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد افضل الخلائق تمام مخلوقات میں یہ فرشتوں اور انبیاء سمیت خدا کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کا علم بھی سب
سے زیادہ ہے، جن کا علم سب سے زیادہ ہے وہ خدا کے نزدیک افضل ہیں۔ اسی طرح ایک اور کمال کو بھی، فضیلت کو بھی، افضلیت کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ انسان کی جہادی خدمات ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ جہاد عورت پر واجب نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، جہاد عورت پر واجب نہیں ہے، نماز جمعہ بھی عورت پر واجب نہیں ہے۔ ایک جہاد دفاعی جہاد ہوتا ہے، ایک ابتدائی جہاد ہوتا ہے، ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ دفاعی جہاد وہ ہر انسان پر واجب ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ خاتون خانہ گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہ گھر پر حملہ کر دے، اس کے ناموس اور عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، وہاں یہ دفاع کے طور پر وہ جہاد کرنا یہ عورت پر بھی واجب ہے۔ من قتل دون نفسه وماله وعرضه مات شہیدا، جو آدمی اپنی جان بچانے کے دوران اپنا مال، البتہ قابل ذکر 100 روپے بچانے کی خاطر نہیں، کوئی قابل ذکر مال بچانے کی خاطر اور اپنی عزت اور ناموس کو بچاتے ہوئے اگر کسی کو موت آتی ہے، فرمایا مات شہیدہ، وہ شہید کی جو ہے نا وہ موت ہوتی ہے۔ عورت پر جہاد واجب نہیں ہے۔ خاتون جنت نے، یعنی جو میدان جہاد میں ایک خاتون جو کام کر سکتی تھی وہ بھی آپ نے کیا ہے، جا کے رسول خدا کے زخموں کو دھویا ہے میدان جنگ میں جا کے۔ کہ علمی جو مقام ہے، اگر ہم خاتون جنت کے علمی مقام کو یا کلی طور پر خدا کی بارگاہ میں اس مکرمہ اور معظمہ کے مقام و منزلت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بطور تمہید علی کے مقام کو سمجھنا ہوگا، علی کے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہمارے اہل سنت کی کتاب ہے فرائد السمتین حموینی، اس کے لکھنے والے ہیں، اس کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 369 69، اس پہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ عجیب اور ناقابل فراموش روایت ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پر امیر المومنین اس حالت میں جاتے ہیں جس حالت میں میدان جنگ میں جاتے تھے۔ میدان جنگ میں جب جاتے ہیں تو تلوار ہوتی ہے، زیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سامنے سے کوئی تیر نیزہ تلوار سے حملہ کرے تو یہ بچائے اس سے جو ہے نا وہ لڑنے والے کو۔ البتہ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یعنی زیرہ کے 2 حصے ہوتے تھے عام طور پر، ایک حصہ سینے کے اوپر گرایا جاتا تھا، سامنے سے حملہ آور سے وہ بچاتا تھا، اور ایک حصہ کفن کی طرح سمجھے وہ پشت پر گرایا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے اگر کوئی حملہ کرے تو اس سے جو ہے نا اس کو بچایا جا سکے۔ امیر المومنین کا جو زیرہ تھا نا، وہ اس کا ڈیزائن باقی لوگوں کے زیرہ سے مختلف تھا۔ اب امیر المومنین کی زیرہ کا پچھلا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ مولا یہ عجیب ڈیزائن کا سپیشل آپ نے آرڈر پر بنوایا ہے، فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہ کسی کو پشت دکھائی ہے، نہ آئندہ زندگی میں کبھی پشت دکھانے کا ارادہ ہے۔ زیرہ ہوتا ہے میدان میں، جب بندہ جاتا ہے زیرہ ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے جی، یہ 2 باتیں۔ اچھا وہ میدان جنگ نہیں ہے، خیبر نہیں ہے، خندق نہیں ہے، احد نہیں ہے، وہ پتہ نہیں حنین وغیرہ نہیں ہے۔ رأیت ابی البختری کہتے ہیں رأیت علیا صعد المنبر بالکوفہ، منبر کوفہ پر رونق افروز ہوئے، وعلیہ مدرعۃ کانت لرسول اللہ، آپ نے وہ زیرہ پہنا ہوا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ متقلداً بسیف رسول اللہ،
तलवार, रसूल खुदा की तलवार आविजान किए हुए थे। मुतअम्मिमन बिअमामत रसूलिल्लाह, सर पर अमामा भी रसूल खुदा का था। अच्छा जी, वफी अस्बिही खातम रसूलिल्लाह, और हाथ में अंगूठी भी रसूल खुदा की थी। ये दो बातें समझ में आती हैं, रसूल खुदा का अमामा, रसूल खुदा की अंगूठी। मुझे नहीं मालूम ज़ेरा क्यों पहने हुए थे, तलवार क्यों आविजान किए हुए थे, पता नहीं कोई दहशत गर्दी का खतरा था, खुदा बेहतर जानता है। अच्छा जी, फिर फरमाया फ़क़अद अलल मिंबर, मिंबर पे ऊपर बैठ गए। व कशफ़ अन बत्निही, सामने से कपड़ा हटाया। वो हटाने के बाद फरमाया हाज़ा सफ़तुल इल्म। मैंने अरबी डिक्शनरी को देखा, अरबी टू उर्दू को ना, से सीन फे तोइन, अच्छा लिखा हुआ है औरतों का निखारदान, औरतों का नहीं संगारदान। अच्छा, वो एक छोटा सा बक्स होता है ना, उसमें खवातीन अपनी आराइश की चीजें रखती हैं, ठीक है जी, मेकअप का सामान रखती हैं, इधर खास नाम है उसका, वो मुझे नहीं आता। उसमें हो सकता है छोटे मोटे जेवरात भी रखे, नील पॉलिश भी रखे, सुर्खी पाउडर वगैरह वगैरह। वो कहते हैं औरतों का निखारदान। सफतुल इल्म, यानी इसमें इल्म के अनमोल मोती हैं। ये इस सीने के अंदर जो है ना, इल्म के अनमोल मोती हैं। अच्छा जी, हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, विलादत के फौरन बाद जुबान चुसाई थी रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को। लुआब दहन, आपके जो है ना वो दहन मुबारक में आपने उनको वो गिराया था या वो टपकाया था। फरमाया हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, हाज़ा लिसान रसूलिल्लाह, हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्का। यहां वो इल्म है जो रसूल खुदा ने बराह रास्त अपने सीने से मेरे सीने तक मुंतकिल किया है। एक बड़ा हसास जुमला है, मिन गैर वहयन ऊहिय इलैया। ये मेरे सीने में जितना वही है, जितना इल्म है या हिकमत है, ये किसी वही का नतीजा नहीं है। मैं नबी नहीं हूं, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वही उन पर नाजिल हुई है, और बजरिया ये वही जो इल्म आन हजरत को खुदा की तरफ से मिला था, वो इल्म अल्लाह ताला रसूल खुदा ने मुझ तक मुंतकिल किया है, वही इलैया। उसके बाद फरमाया फवल्लाह, कसम खा के, नहजुल बलागा में भी है और ये फराइदुस सिमतैन के अंदर भी है, वल्लाह लो सुन्नियत लियल वसादा, खुदा की कसम अगर मुझे वो मसनद कज़ावत पर बिठा दिया जाए ना, किसी अदालत में, अदालत की कुर्सी, यहां कहते हैं अदालत की कुर्सी, अदालत के मसनद पर बिठा दिया जाए, लहकमतु बैन अहले तौरात मिन तौरातिहिम, मेरी अदालत में अगर कोई तौरात के मानने वाले फरीकैन आए, मैं उनका फैसला तौरात की रोशनी में करूंगा। तौरात यानी अली के पास सिर्फ, लिहाजा बाद मुफस्सिरीन ने ये बारीक नुक्ता बयान किया है कि ये जो कुरान कहता है कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, मेरे हबीब ये कुफार आपकी रिसालत का इनकार करते हैं, वो कहते आप अल्लाह ताला के रसूल नहीं हैं। इनसे कहें कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, तुम मानो न मानो मेरी रिसालत को, मेरी रिसालत के दो गवाह काफी है। हजारों मोजिजात जी, संगरेजों का आपके हाथ पर आके तस्बीह पढ़ना, भेड़िए का बातें करना, या बकरी की टांग या अगली टांग का आके बोलना कि या रसूल अल्लाह मैं मसमूम हूं, मैं ज़हरुल-आलूद हूं, आप मुझे तनाउल न फरमाए जी। और हजारों रिवायात है, किसी रिवायत के बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमाया मेरे हबीब तेरी रिसालत के सबूत के लिए ये काफी है, ये काफी है। दो चीजों को काफी कहा, और हजारों मोजिजात न भी हो, एक अल्लाह से मुराद अल्लाह की किताब है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آ کے تو گواہی نہیں دینی نا کہ یہ میں نے بھیجا ہے اس کو رسول بنا کے، یہ نعوذ باللہ کوئی غلط اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے اس کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ہر صحیفہ، وہ زبور ہو، ہاں انجیل ہو، تورات ہو، جی بلکہ میں نے پڑھا ہے جن پر یہ تورات انجیل زبور نازل ہوئی تھی نا، جن انبیاء پر، ان سے زیادہ علی کے پاس ان کتابوں کا علم ہے، اس سے علی کے پاس علم ہے۔ تورات والوں کے فیصلے تورات کی روشنی میں، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے فیصلوں میں، زبور کے زبور، وبین اہل الفرقان من فرقانہم۔ فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے، ذکر بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں، فرقان بھی کہتے ہیں۔ حتیٰ فرمایا، حتیٰ ہر کتاب بول اٹھے گی، قسم کھا کے بول اٹھے گی، صدق علی، صدق علی، علی نے جو کہا ہے سچ فرمایا ہے۔ صدق علی قد افتاکم بما انزل فی، ہر کتاب بول اٹھے گی، یہ آسمانی کتابیں جتنے بھی ہیں، ہر کتاب بول اٹھے گی کہ علی نے وہی فتویٰ دیا ہے جو میرے اندر، میرے سینے میں محفوظ ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، اچھا جی، اور ایک اب وہ تفصیل کے ساتھ وہ امیر المومنین کے علمی فیصلوں کے واقعات و داستانوں کو بیان کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک دو جملے ایسے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جن سے امیر المومنین کے علم کا اول تا آخر اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ما سألت اللہ شیئا الا اعطانی، میں نے اپنی زندگی میں خدا سے جو مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے۔ وما سألت لنفسی شیئا الا وسألته لعلی، اور جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے میں نے وہ علی کے لیے بھی خدا سے مانگا ہے، نہیں مانگا ہے۔ قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، کل دنیا و آخرت کا علم اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 10 حصوں میں، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9/10 حصے علی کو دیے گئے ہیں۔ اچھا 1/10 باقی لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس 1/10 میں بھی علی کا کوئی حصہ یا کوٹا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس 1/10 میں بھی زیادہ حصہ علی کا ہے۔ رسول خدا نے اپنی ساری زندگی علی تک اپنا علم منتقل کرنے میں گزار دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا کہ علی کے پاس کتنا علم ہے۔ قرآن میں ہے، رسول خدا نے فرمایا رب زدنی علما، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ رسول کی حدیث بتاتی ہے ہمیں جس طرح اپنے علم میں اضافے کا رسول خدا نے دعویٰ کیا ہے، اسی طرح علی کے علم میں بھی اضافہ کا یقیناً رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا انہی دنوں میں کہ رسول خدا نے امیر المومنین کی یہ فضائل بیان کیے ہمارے سامنے۔ ایک دفعہ ٹائم بالکل لاشعور میں ختم ہو گیا ہے، یہ ایک جملے میں رسول خدا نے خاتون جنت کے فضائل کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتا دیا۔ فرمایا یہ علی، آپ نے دیکھا علی کا کیا مقام منزلت ہے خصوصاً علمی اعتبار سے۔ فرمایا اگر علی نہ ہوتا، آدم سے لے کر اور اس کے بعد تک اولی العزم رسولوں میں سے کوئی رسول بھی میری بیٹی فاطمہ کا کفو نہ بن سکتا۔ وہ عمار سلمان فارسی سے کہتے ہیں میں آپ کو ایک آج عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ کیا عجیب واقعہ ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے تھے،
میں بھی ان کے ساتھ اجازت لے کے چلا گیا. جب خاتون جنت کے حجرے میں علی داخل ہوئے تو خاتون جنت نے فرمایا ادن منی، حضرت علی سے کہا کہ اب ذرا میرے قریب آئیں، اخبرک بما کان وما هو کائن وما لم یکن الی یوم القیامہ. اچھا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بڑا پیارا علمی نکتہ ہے. جب آپ کسی کو خبر دیتے ہیں نا، خبر اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں. کبھی یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی، کبھی آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کو معلوم ہے وہ آپ کو مخاطب کو معلوم نہیں ہے، مخاطب کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مخاطب جو ہے نا وہ جاہل نہیں ہے، اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے نا اسی طرح مجھے بھی پتا ہے. 2. تیسرا مقصد اظہار افسوس، اظہار افسوس. اچھا حضرت مریم کی یعنی جب ولادت ہوتی ہے تو ان کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ رب انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى. اچھا خدایا میں نے تو ایک بیٹی کو جو ہے نا وہ جنم دیا ہے. یہ خدا کے علم میں اضافہ کر رہی تھی. خدا کو نہیں پتا تھا کہ ان کو پتا ہے. یہاں کیا مقصد ہے؟ اظہار افسوس، اظہار افسوس. یہ علی کو جو کہہ رہی ہے کہ آئیں، میں ماضی اور حال اور قیامت تک رونما ہونے والے حالات سے، خبروں سے آپ کو آگاہ کروں گی. یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آئیں میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں. علی جس طرح میرے اور آپ کے امام ہے نا، اسی طرح حضرت زہرا کے بھی امام تھے. حضرت زہرا کے بھی امام تھے. کہتے ہیں علی اس کو سنا اور فوراً واپس چلے گئے. واپس رسول خدا کی خدمت پہ پہنچے تو رسول خدا نے فرمایا علی، لگتا ہے فرمایا کہ تم بات کرو گے یا میں بات کروں؟ امیر المومنین نے فرمایا حدیثک احسن یا رسول اللہ. آپ کی حدیث کجا، میری حدیث کجا. فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے آ رہے ہو نا، یہ باتیں کہاں یا رسول اللہ. پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا فاطمہ کو بھی خدا نے اسی نور سے پیدا کیا ہے جس نور سے ہم کو پیدا کیا؟ فرمایا ہاں یقیناً. وہی رسول خدا کے سامنے سجدہ شکر میں گرے امیر المومنین. پھر واپس خاتون جنت کے پاس آئے. خاتون جنت نے فرمایا کہ لگتا ہے میرے بابا کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں، اور جو میں نے پیشکش کی تھی اس کو میرے بابا کو دختر پیغمبر. پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو آدم کی خلقت سے اتنے 1000 سال پہلے پیدا کیا، اور اس عالم میں ہم اللہ تعالیٰ کی، میرا نور اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تسبیح وہ کرتا رہا ہے. اور اسی نور کی روشنی میں ماضی کی بھی خبر رکھتی ہوں، حال کی بھی خبر رکھتی ہوں، اور قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کی بھی خبر دے سکتی ہوں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئے. پتہ یہ چلا ہم بھی، اب اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم کوئی تعلیمی لیول کو دیکھتے ہیں نا. آپ اپنے ڈاکٹر یا پی ایچ ڈی بیٹے کے لیے کوئی میٹرک پاس بچی جو ہے نا اس کا رشتہ نہیں مانگتے. اور آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ اور علی کا نکاح زمین میں بعد میں ہوا، آسمانوں میں اللہ نے پہلے کیا ہے. دونوں کو کفر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مکرمہ کے خدا کی بارگاہ میں جو مقام منزلت ہے نا اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد